کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات الحمدللہ قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت بقاتم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم آپ کی کالز کی طرف بڑھیں، آپ کے استخارے کیے جائیں، آئیے حسب سابق کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت سے ہمارا ثواب بڑھ جائے اور ہمیں زیادہ ثواب حاصل ہو۔ تو آپ اور ہم لگے ہاتھوں کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے۔ انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر سلسلے میں شامل رہوں گا، مکمل توجہ کے ساتھ سنوں گا، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق ہی اوراد و وظائف پڑھوں گا، روحانی علاج پر عمل کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہ بھی نیت بڑھا لیتے ہیں کہ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعائے خیر کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میں بھی اپنے لیے کچھ ایک نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس آیت قرآنی پر عمل کروں گا۔ بلغوا عنی ولو آیا، اس حدیث پاک پر انشاءاللہ عز و جل عمل کروں گا۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اس حدیث پاک پر بھی انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعائے خیر بھی کروں گا، کیونکہ اپنی پریشانیوں کا اظہار کرتے ہیں، مسائل کا اظہار کرتے ہیں، اپنے معاملات بتاتے ہیں، تو ان کے لیے دعائیں خیر بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور دل جوئی بھی کروں گا، دل جوئی کی نیت سے روحانی علاج بھی بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے قبل مزید اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، بلا تاخیر اب ہم آپ کے کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ یقیناً آپ نے کالز بھی ریکارڈ کروائی ہوں گی، روحانی علاج جاننے کے لیے بھی آپ منتظر ہوں گے، تو آئیے بلا تاخیر آپ کے کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ دبئی سے بات کر رہا ہوں، میری تھوڑی مشکل یہ ہے، مجھ پہ تھوڑا قرضہ ہے، وہ نہیں اتر رہا، کوئی وظیفہ بتا دو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو قرضے کا مخصوص ایک وظیفہ ہے جو خاص قرضے کے لیے ہی پڑھا جاتا ہے، اس کا بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد فہیم اور والدہ کا نام شریفہ بی بی ہے۔ میں نے علاج کے لیے استخارہ کرانا تھا۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد عمیر ہے، والدہ کا نسیم بی بی۔ بھائی جی مجھے یرقان ہے۔ یرقان، اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو یرقان کا روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالحمید ہے اور میری والدہ کا نام ارشاد بی بی۔ 7 سال ہو گئے تقریباً، میرے اولاد نہیں ہے، برائے مہربانی استخارہ کر کے بتا دیں۔
شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو اولاد کے حوالے سے روحانی علاج بھی بیان کریں گے اور استخارہ بھی آپ کر کے آپ کو بتاتے ہیں. اپنے ساتھ ڈائری اور قلم عبدالحمید بھائی آپ بھی اور جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی وہ بھی، اور بالعموم ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی وظیفہ بتایا جائے، دعا پڑھنے کے لیے بتائی جائے، روحانی علاج آپ کو بتایا جائے تو ہاتھوں ہاتھ اس کو کوشش کر کے لکھ لیا کریں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم بھولیں گے بھی نہیں اور تا دیر انشاءاللہ عز و جل ہمیں یاد بھی رہے گا. اور آگے اچھی نیتوں کے ساتھ اب مثال کے طور پر کوئی بخار کا مریض ہے تو ہم آگے کسی کو بخار کا روحانی علاج بھی بتا سکیں گے. تو کوشش کر کے نوٹ فرما لیا کریں، تحریر کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. مزید کال چلا دیجیے گا. میرے بنائی کا نام ہے التفات احمد. وہ 2 سال سے جو ہے بیمار ہے اور شوگر بھی وہ ہے ان کو، وہ پیروں میں زخم بھی ہے، آنکھوں سے بھی جو ہے نا ابھی کم دکھتا ہے. ان کی والدہ کا نام خورشید بیگم. اللہ اکبر. شوگر بھی ہے، آنکھوں کا بھی مسئلہ ہے، پیروں میں بھی زخم ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی خاک مدینہ کے صدقے ان کو شفا عطا فرمائے اور ان کی ان بیماریوں کو گناہوں کا کفارہ بنائے، درجات کی بلندی کا سبب بنائے. تسلی رکھیں انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا. اس حوالے سے روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. مزید کالز چلا دیجیے گا. جی ہماری پریشانی یہ ہے کہ میرا چھوٹا بھائی ہے 11 مہینے کا، اس کو گردوں کا مسئلہ ہے. میرے چھوٹے بھائی کا نام سید ملک ریاض اور امی کا نام ہے سید نازیہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کے چھوٹے بھائی کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے چنے استخارہ بھی ہم کر لیتے ہیں اور روحانی علاج. گردوں کا ایک وظیفہ ہے، جن کے گردے خراب ہو چکے ہوں یا پتھری آ چکی ہو یا گردوں کے حوالے سے جیسے اکثر ڈائلیسس وغیرہ بھی ہو جاتی ہے، تو جن کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہے، سب کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ایسے تمام ہی مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. کہ استخارہ بھی کرتے ہیں ہم آپ کے چھوٹے بھائی کا اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے. مدری چینل کے ناظرین آئیے کچھ روحانی علاج ہم سن لیتے ہیں جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی. اس دوران استخارے بھی ہوتے رہیں گے اور روحانی علاج کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کے استخاروں کے جوابات کی طرف ہم بڑھیں گے. دبئی سے ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی. آپ نے کہا تھا کہ میں بہت زیادہ مشکل میں ہوں اور بار قرض تلے دبا ہوا ہوں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام مشکلات دور فرمائیں اور بار قرض سے آپ کو خلاصی عطا فرمائیں. روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ میں بھی قرضہ اتارنے کا وظیفہ لکھا ہوا ہے. بہت پیاری دعا ہے. دعا آپ سماعت فرما لیجیے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھنے کا عام معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل قرضے سے آپ کو خلاصی نصیب ہو جائے گی اور اللہ کی طرف سے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے، غیبی طور پر ایسی مدد ہوگی کہ راہیں کھلتی ہوئی چلی جائیں گی اور اب بآسانی قرضہ ادا کر دیں گے انشاءاللہ عز و جل. مگر شرط یہ ہے کہ صدق دل کے ساتھ پڑھا جائے اور اچھی نیت کے ساتھ پڑھا جائے، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق پڑھا جائے. رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنائیے. آپ دیکھیں غیبی طور پر انشاءاللہ عز و جل آپ کی مدد ہوگی. مایوس نہیں ہونا ہے. اتنی پیاری یہ دعا ہے کہ اس دعا کے بارے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اس کا تمام قرضہ اتر جائے گا. اگر ابھی آپ کو یہ وظیفہ یاد نہ ہو سکا ہو تو آپ مدنی پنصورہ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما لیجیے. ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد کے صفحہ نمبر 245 پر یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے. اس کے مطابق عمل کیجئے، قرضے سے خلاصی نصیب ہوگی. مشکلات کے حل کے لیے آپ کوشش کیجئے کہ صلاۃ الحاجات 2 رکعات نفل صلاۃ الحاجات آپ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعائیں کیجئے. انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. مزید فرائض کی پابندی اس کے لیے ضروری ہے، فرائض کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو تو اللہ کے کرم سے آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی، مشکلات بھی حل ہو جائیں گی اور آپ کا قرضہ بھی اتر جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اب چونکہ آپ نے بیرون ملک سے کال کی ہے تو آپ ایسا کیجئے کہ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے www.dawatislami.net. اس کے
ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے، تو آپ اپنا مسئلہ لکھ کر مجلس کو میل کر دیجئے، سبمٹ کروا دیجئے فارم، انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ آپ کے لیے کارڈ کا عمل کر دے گی، اور اللہ کے کرم سے آپ کی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی اور آپ کے یہ معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے زبیر بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ مجھے یرقان ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، بہت ہی آسان روحانی علاج ہے۔ دیکھیں آپ ایسا کیجئے، جب بھی آپ دوپہر کا کھانا کھائیں یا رات کا کھانا کھائیں تو کھانے پر دونوں وقت، یعنی دوپہر کے وقت اور رات کے وقت، کھانے پر دونوں وقت کسی صحیح خواہ سے جو صحیح تلفظ کے ساتھ درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا جانتا ہو، اس سے کھانے پر دونوں وقت سورہ بینہ، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورہ بینہ ہے، یہ سورہ بینہ پڑھوا کر کھانے پر دم کروا لیجیے۔ اچھا، اگر آپ خود تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں قرآن پاک تو یہی سورہ بینہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ یہ سورہ بینہ مکمل پڑھ کر کھانے پر چاہے تو آپ خود دم کر لیں اور یہ دم والا کھانا آپ کھا لیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا یرقان کا مرض یہ جاتا رہے گا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے۔ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر یرقان کا اتارے کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، اس کے لیے مخصوص سامان چاہیے ہوتا ہے، تو چلیں سامان بھی آپ نوٹ کر لیجئے، اپنے پاس لکھ لیجئے۔ 1 عدد مٹی کا پیالہ، 1 پانی کی بوتل اور 7 عدد بڑی سوئیاں اور بھنے ہوئے چنے 3 پاؤ، آدھا کلو، یہ اتنی تعداد میں یہ لے کر آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے پر حاضر ہو جائیے۔ تعویذات عطاریہ کے اسلامی بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کے اتارے کا عمل کر لیں گے۔ 3 دفعہ یہ اتارے کا عمل کیا جاتا ہے اور اللہ کے کرم سے الحمدللہ عز و جل یہ یرقان کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ آپ کوشش کیجئے، ہمت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور مزید یہ کہ آپ کو جو پڑھنے کا وظیفہ بتایا گیا نا، روحانی علاج جو بتایا گیا، یہ پابندی کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنائیے۔ سورہ بینہ کھانے پر دم کر کے آپ کھا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا یرقان کا مرض جاتا رہے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کوئی آپ نے بتایا تھا کہ رشتہ دار بیمار ہیں، کہ ان کو شوگر بھی ہے، آنکھوں کا مسئلہ بھی ہے، پیروں میں زخم بھی ہو چکا ہے، مختلف امراض میں گھرے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اولاً تو یہ یاد رکھیں، جب بھی اس طرح کی مختلف بیماریوں میں ہم گھر جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہیں۔ دیکھیں بیماریاں یہ سبب رحمت ہوتی ہیں، گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، شکوہ شکایت کے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالنے چاہیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو 1 رات بیمار رہا اور اس نے صبر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر وہ راضی رہا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو گیا جیسا آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو آپ تو 2 سال سے بیمار ہیں، صبر سے کام لیجئے، انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا، آپ کی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ بہت پیارا روحانی علاج ہے، بہت ہی مجرب روحانی علاج ہے، آپ وہ سماعت فرما لیجئے۔ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیجئے، یا کوئی دوسرا پڑھ کر آپ پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی، آپ کی یہ تمام ہی بیماریاں یہ ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر ممکن ہو تو گھر میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلام کا آپ ختم کروا لیجئے، اور اس کے یہ ختم کروا کر پانی پر دم کروا کے آپ پئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں کی استخاروں کے حوالے سے بھی قول تھیں، آئیے استخاروں کے جوابات بھی سنتے ہیں۔ استخارے آپ نے یقیناً کر لیے ہوں گے۔ اسماعیل بھائی کی قول تھی، معیز شاید نام بتایا تھا، جی معیز، اولاد کے حوالے سے انہوں نے استخارے کا کہا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معیز بھائی کے حوالے سے استخارے کا کہا گیا تھا، تو ان کا استخارہ ہوا، ان کے استخارے میں قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو جنات عملیات وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، قدرتی آزمائش کا اشارہ ہے۔ ساتھ ہی ہمارے عبدالحمید بھائی کی بھی ایک کال آئی تھی استخارے کے حوالے سے کہ 7 سال ہو گئے ان کے ساتھ بے اولادی کا مسئلہ تھا، تو ان کا بھی استخارہ ہوا، ان کے اس مسئلے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔
تو ان دونوں اسلامی بھائی کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے جی جی کہ ہر جمعے والے دن کسی بھی وقت 10 مرتبہ یا باری 10 مرتبہ اول آخر 3 درود پاک کے ساتھ ہر جمعے کو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل بے اولادی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، چھوٹا بھائی ان کا گردوں کے حوالے سے بتایا تھا کہ وہ بچہ بیمار ہے، گردوں کا مسئلہ ہے، ان کے ساتھ استخارے کا کہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے امراض کو دور فرمائے، انہیں شفا یابی نصیب فرمائے۔ ان کا بھی استخارہ ہوا، ان کے استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کا اشارہ، جی بیماری کا اشارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اچھا، گردوں کے حوالے سے چلیں، روحانی علاج آپ سنتے چلیں، آپ بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی۔ یہ جو روحانی علاج بیان کرنے لگا ہوں، یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے گھریلو علاج، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بہت ہی پیاری تالیف ہے گھریلو علاج۔ اس میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں لیں اور ان چینی کی پلیٹوں پر سورۃ الکہف کی یہ آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ آپ کسی زعفران یا زردی رنگ سے لکھ لیں، لکھ کر 1 پلیٹ صبح، 1 پلیٹ دوپہر، 1 پلیٹ رات، ان میں پانی ڈال کر آپ گردے کے مریض کو پلائیے۔ اس عمل کی مدت 41 دن ہے، آپ 41 دن تک اس عمل کو جاری رکھیے، اللہ کے کرم سے گردے کا کیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو وہ ختم ہو جائے گا، شفا حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، گردوں پر باندھنے کا ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر، اسی طرح گردے کے لیے پینے کا بھی ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں تعویذات آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے، یہ تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے، استعمال کیجئے۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اور یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، بالخصوص وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ محمد اویس، والدہ کا نام رشیدہ بانو، کام میں دل نہیں لگتا اور جاب نہیں مل رہی، بہت پریشانی ہے۔ کام میں دل نہیں لگتا، جاب بھی نہیں مل پا رہی، والدہ کا نام بتایا تو استخارے کے حوالے سے شاید انہوں نے کال کی ہوگی۔ اویس بھائی، استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال۔ میرا نام عمران حسین ہے، میں سوال حسین میں رہتا ہوں، میرے چھوٹے بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، اس کا نام ابرار حسین ہے۔ چھوٹے بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اللہ تبارک و تعالی آپ کے بھائی کو شفا عطا فرمائیں، صحت تندرستی عطا فرمائیں انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں، مزید کالز چلا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی کا نام سجاد حسین ہے، اس کا ذہنی توازن 1 مہینہ سے ٹھیک نہیں ہے، وہ کبھی کہتا ہے جن ہے، کبھی کہتا ہے سانپ کھا رہے ہیں مجھے رات کو۔ اس کی والدہ کا نام ہے مائی صدا۔ مائی صدا نام بتایا۔ ذہنی توازن درست نہیں ہے، جنات کہتے ہیں کہ کبھی نظر آ رہے ہیں، کبھی سانپ کھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بیان کرتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میری بیگم کا مسئلہ ہے کہ وہ نا اکثر بیمار رہتی ہے، اس کا کبھی پٹھوں میں درد ہوتا ہے، کھچاؤ ہوتا ہے، اور بھی کافی مسئلے ہیں۔ میں چاہتا کہ آپ اس کا استخارہ کریں۔ اس کا نام ہے شمیم اور اس کی والدہ کا نام ہے رشیدہ۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ اشتیاق احمد میرا نام ہے، والدہ کا نام مستعارہ۔ استخارہ مجھے کروانا ہے کہ 1 سال ہو گیا ہے میری شادی کو، ابھی تک کوئی اولاد اللہ تعالیٰ نے مطلب وہ کوئی ایسا اولاد نہیں ہوا اب تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اشتیاق احمد، مزید کال چلا دیجیے۔ جن کا استخارہ کروانا ہے ان کا نام حافظ محمد رضوان ہے اور ان کی والدہ کا نام فوزیہ سلطانہ اسلم ہے۔
اور ان کے والد کا نام محمد اسلم رانا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے نا پیسے جمع کروائے ہیں باہر جانے کے لیے نا ملائیشیا، تو اس کے ہر کام میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ پیسے جمع کروائے ہیں بیرون ملک جانے کے لیے، تو استخارہ کر کے بتائیں کیا معاملات ہیں، کیوں رکاوٹیں آ رہی ہیں اس طرح کی۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے وحید رحمان اور میرا ماں کا نام ہے میر نگارا، اور میرا ہر وقت بیمار پریشان رہتے ہیں، معلوم نہیں کیا بات ہے، کسی ٹائم ہم خوشحال نہیں رہتے، ہر وقت ہم مبتلا رہتے ہیں ٹینشن میں، معلوم نہیں کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے۔ ٹینشن کا روحانی علاج اور بیماری کے حوالے سے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ سر میرا نام افتخار حسین ہے، والدہ کا نام رضیہ بیگم ہے، میں چکوال سے بول رہا ہوں۔ میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں اس میں مجھے نقصان ہوتا ہے، اب تو چلتا ہی نہیں ہے جی، چلتا ہے تو نقصان ہوتا ہے، اور میں مقروض بھی ہوں، اور مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ میرے اوپر جادو ہے یا کوئی اور کوئی مسئلہ ہے تو اس کا علاج بھی بتا دیں، اور میرے لیے خصوصی دعا بھی فرمائیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تمام امراض سے محفوظ فرمائے، آپ کی بیماریاں دور فرمائیں، کاروبار میں جو نقصان ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جائز کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائیں، نظر بد سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ افتخار حسین نام بتایا آپ نے، افتخار بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بھی بتائیں گے، اور جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی ان کے بھی انشاءاللہ عز و جل استخارے کیے جا رہے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ روحانی علاج ہم سن لیتے ہیں جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے۔ روحانی علاج سماعت بھی فرما لیجیے، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم آپ یہ رکھیے، جو بھی وظیفہ آپ کو بتایا جائے تو تحریر فرما لیجیے گا۔ ہمارے عمران حسین بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ میرے چھوٹے بھائی کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھائی کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ بہت آسان سا وظیفہ ہے، یا حیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یا حیو 1001 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے بھائی پر دم کر دیجئے، پانی پر دم کر کے بھی آپ پلا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھائی کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ مزید آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجئے، تعویذات عطاریہ حاصل کر لیجئے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، وحید الرحمن نام آپ نے بتایا تھا کہ ہر وقت بیمار رہتا ہوں، ٹینشن رہتی ہے اور میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے، 2 روحانی علاج آپ کی بیماریوں کے حوالے سے، پریشانیوں کے حوالے سے۔ روحانی علاج یہ ہے، وحید الرحمن بھائی آپ استغفار کی کثرت کیجئے۔ جی ہاں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے، یہ بھی کثرت کے ساتھ پڑھیے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی آپ پڑھیے، یہ بھی استغفار ہے۔ اسی طرح سید الاستغفار بھی ہے، مدنی پنسورہ میں بھی لکھا ہوا، یہ بھی آپ پڑھا کریں۔ اتنا یہ مبارک عمل ہے، اتنی اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا، اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، ہر بلا سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو اتنا یہ مبارک عمل کثرت کے ساتھ استغفار آپ پڑھیں۔ اسی طرح کوشش کر کے وحید الرحمن بھائی آپ اپنا صدقہ نکالتے رہیں، کہ صدقہ نکالنے کی برکت سے بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، ٹینشنیں بھی دور ہوتی ہیں، اور ذہنی قلبی سکون بھی نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح صدقہ نکالتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گے۔ مزید آپ کو میرا مشورہ ہے کہ آپ دیکھیں فرائض کی پابندی کیجیے، اگر نہیں پڑھتے تو فرائض کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل کیا جائے، اللہ کی کرم سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اور آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجیے۔ کاٹ کا بھی ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہے کہ ہر وقت بیمار رہتے ہوں، ٹینشن میں رہتے ہوں، یا ذہنی سکون نہیں مل پاتا ہو، یا قلبی سکون نہیں مل پاتا ہو، تو آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے۔ کاٹ کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، اپنی ان بیماریوں کی، ان مسائل کے آپ کاٹ کا عمل کروا لیجئے۔
अल्लाह के करम से देखें आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा और आपकी ये बीमारियाँ परेशानियाँ भी ख़त्म होंगी और मसाइल भी हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मगर ये याद रखिए कि शिफ़ा फ़कत मिन जानिबिल्लाह है, अल्लाह चाहेगा तो ही शिफ़ा हासिल होगी। तो वहीदुर रहमान भाई चलने लगे, हाथों नियत भी फरमा लीजिए। दावत इस्लामी के मदनी काफ़िले राह खुदा अज़्ज़ व जल में सफ़र करते रहते हैं, आप मदनी काफ़िलों में सफ़र करने का मामूल बनाइए। नियत कीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी काफ़िले में जाएंगे, सफ़र करेंगे, आशिकान रसूल की सोहबत भी मिलेगी, मस्जिद में वक्त गुजारना नसीब होगा और आशिकान रसूल के क़ुर्ब में दुआएं की जाएंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दुआएं भी कबूल होती हैं। हदीस पाक का मफ़हूम है कि मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं की जाती, कबूल होती है। और राह खुदा अज़्ज़ व जल का मुसाफिर हो तो मज़ीद बरदर्जा औला बरकतें मिलती हैं। इसी तरह एक और हदीस पाक का मफ़हूम है कि साफ़िरो तसिहु सिहतकुम, सफ़र करो सेहत याब हो जाओगे। तो राह खुदा अज़्ज़ व जल का सफ़र नसीब हो जाए तो मज़ीद क्या कहने, खूब बरकतें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हासिल होंगी, तबीयत भी बेहतर हो जाएगी, जहन भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बेहतर हो जाएगा, जहन खुलेगा। सफ़र करने की बरकत से तजर्बात भी बढ़ते हैं और सेहत भी हासिल होती है। तो इन मदनी फूलों पर आप अमल कीजिए, हमारे ताबीदात अत्तारी के बस्ते से रब्ता भी फरमा लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तमाम मामलात अल्लाह के करम से बेहतर हो जाएंगे। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन कुछ इस्तिखारों के जवाबात की तरफ हम बढ़ते हैं। जिन इस्लामी भाइयों ने इस्तिखारे करवाए थे अब वो ज़रा तवज्जो फरमाएँ, अपने इस्तिखारों के जवाबात नोट फरमा लीजिए। साथ साथ जो जो वजीफ़ा आपको पढ़ने के लिए बताया जाए इस्तिखारों के बाद कि आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है, ये दुआ पढ़नी है, इस रूहानी इलाज पर अमल करना है, तो वो कोशिश करके नोट फरमा लीजिए। अगर बढ़ते हैं इस्तिखारों के जवाबात की तरफ, हमारे सबसे पहले एक इस्लामी भाई की कॉल थी। इन्होंने कहा था कि काम में दिल नहीं लगता। अच्छा, काम में भी दिल नहीं लगता और जॉब भी इनको नहीं मिल पा रही। उवैस भाई का भी इस्तिखारा हुआ, उवैस नाम बताया, उवैस नाम बताया था। इनका इस हवाले से इस्तिखारा हुआ, इनके इस्तिखारे में किसी किस्म के जादू अमलियात वगैरह के मामलात नहीं आ रहे, इनके साथ नज़र बद का इशारा आ रहा है। मेरे उवैस भाई के साथ नज़र बद का इशारा आ रहा है, नज़र बद का इशारा। अच्छा, इसमें मैं यहाँ ये भी अर्ज़ करूँगा, देखें बसा औक़ात हमारी सुस्ती की भी एक वजह होती है कि जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे कस्बे मुआश के लिए आगे बढ़ना, हलाल रोज़ी कमाने के लिए कोशिश करना, इसमें अगर हमारा दिल नहीं लगेगा और हम कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे हमें फिर जॉब मिलेगी। तो हम चाहते भी यही हैं कि हमें अच्छी जॉब मिल जाए, तो इसके लिए ज़ाहिर सी बात है कोशिशें करना और अपने आप को फ़ाल करना पड़ेगा। तो इस हवाले से आप देखें अपना जहन भी बनाएं उवैस भाई, और हरकत में बरकत है, सही है, और मेहनत कीजिए, मेहनत में भी अज़मत है। रूहानी इलाज इस हवाले से आप समाअत फरमा लीजिए, बहुत प्यारा रूहानी इलाज है उवैस भाई आपके लिए भी और जो हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन हैं कि जिनका काम में दिल नहीं लगता, या जॉब के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, या अपने दुकान पर जाते हैं, अपने कारोबार के लिए निकलते हैं, अगर दुकान पर दिल ना लगता हो, अपने ऑफिस में दिल ना लगता हो, तो बहुत प्यारा वजीफ़ा है उवैस भाई आपके लिए भी और हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए भी। ये दुआ, ये वजीफ़ा आप समाअत फरमा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिहौली व क़ुव्वती ला इलाहा इल्लल्लाहुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। ये वजीफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ 100 मरतबा आप पढ़ लीजिए। पढ़कर अपने ऊपर दम कीजिए या पानी पे दम करके भी पी लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल काम में दिल लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई ऐसा हो कि वो इतना ही उसका दिल ना लगता हो काम में, इतना ही ज़्यादा सुस्त हो कि वो ये वजीफ़ा भी ना पढ़े, तो अब ऐसी सूरत में क्या करें? तो फिर ऐसी सूरत में करना ये है कि कोई दूसरा ये वजीफ़ा पढ़कर उन पर दम कर दें या पानी पे दम करके पिला दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से भी काम में दिल लगना शुरू हो जाएगा। अगर खुद ना पढ़ सकते हो तो कोई दूसरा ये पढ़कर साथ में अगर हवाला दे देते कि किस किताब पे ये देख लें। जी हाँ, मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर अभी आपको देखें ये वजीफ़ा, ये दुआ याद ना हो सकी हो या लिख ना पाए हो, तो आप हमारे ताबीदात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता फरमाइए। हमारे ताबीदात अत्तारिया के बस्तों पर काम में दिल लगने का ये वजीफ़ा दिया जाता है। ये वजीफ़ा है ही काम में दिल लगने का, तो ये आप हमारे ताबीदात अत्तारिया के बस्ते से हासिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ मकामात पर, मुख्तलिफ़ शहरों में दावत इस्लामी के मदनी मराकज़ जहाँ कायम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल वहाँ ताबीदात अत्तारिया के बस्ते लगते हैं, तो आप रब्ता फरमा लीजिए, वहाँ से आपको ये वजीफ़ा मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, एक और इस्लामी भाई की कॉल थी, इनका कहना यह है कि मेरे भाई हैं सज्जाद हुसैन नाम बताया था, इनका ज़हनी तवाज़ुन भी दुरुस्त नहीं है और इनको ऐसा लगता है कि जैसे जिन्नात नज़र आ रहे हैं, सांप वगैरह इनको खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस्तिखारा आपने किया, इस्तिखारा हुआ, इनके इस्तिखारे में जिन्नात की शरारत का इशारा आ रहा है, जिन्नात की शरारत का इशारा है। अल्लाह तबारक व तआला
شفا عطا فرمائے، شریر جنات کے شر سے محفوظ فرمائے۔ دیکھیں اس کا بہت پیارا روحانی علاج ہے۔ سجاد حسین بھائی اگر آپ خود پڑھ سکتے ہو نا تو آپ خود یہ وظیفہ پڑھ لیں یا کوئی دوسرا پڑھ کر آپ پر دم کر دیں۔ وہ یہ کہ معوذتین، قرآن پاک کی سب سے آخری جو 2 صورتیں ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھ کر آپ پر دم کر دیں۔ یا سجاد حسین بھائی اگر آپ خود پڑھ سکتے ہوں تو آپ خود یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل شریر جنات کے شر سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اور اس کے علاوہ آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے۔ شریر جنات کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے مخصوص تعویذات اطاریہ دیے جاتے ہیں، وہ بھی حاصل کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل، آپ کے یہ معاملات بہتر مدنی پنسورہ میں بھی شیخ طریقت ہمیں سنت کی جو تالیف ہے اس میں بھی ایک اس کا روحانی علاج تحریر ہے۔ درود تاج کے فضائل کے حوالے سے ہے کہ سحر و آسیب، جن و شیطان کے دفاع کے لیے اور چیچک کے لیے 11 بار درود تاج پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ درود تاج پڑھ کر آپ سجاد حسین بھائی پر چلیں، دم کر دیں انشاءاللہ عز و جل۔ درود پاک تو ایسا مبارک عمل ہے، ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ درود پاک پڑھتے رہیں۔ اگر کسی کو کوئی روحانی علاج پڑھنا نہ آتا ہو، کوئی وظیفہ پڑھنا نہ آتا ہو، کوئی دعا نہ پڑھنا آتی ہو تو درود پاک پڑھ لیا کریں، ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ جی ہاں، درود پاک ایسا مبارک عمل ہے، دنیا میں بھی برکتیں ملتی ہیں، آخرت میں بھی برکتیں نصیب ہوں گی۔ درود پاک کو اپنا معمول بنا لیں، اپنے معمولات میں درود پاک کو شامل کر لیں۔ اللہ استقامت عطا فرمائے ہم سب کو۔ ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، ان کی زوجہ اکثر بیمار رہتی ہیں، پٹھوں میں ان کے درد رہتا ہے، کھچاؤ سا رہتا ہے۔ جی، ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ کوئی جادو، جنات، عملیات وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ ان کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ اسی امیر سنت کے معنی تصنیف مدنی پنسورہ میں ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھ کر مریض پر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل اس کا مرض جاتا رہے گا۔ تو اگر یہ اسلامی بھائی ترکیب بنا لیں، فجر کی جیسے اذان ہوتی ہے، اذان ہو گھر پہ سنت ادا کریں، سنتیں ادا کر کے یہ فوراً جو ہے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنی زوجہ پر دم کر دے، پھر فرض کی ادائیگی کے لیے مسجد چلے جائے، انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اشتیاق بھائی کی قول تھی 1 سال شادی کو ہو چکا ہے، اولاد کا سلسلہ نہیں۔ جی، اشتیاق بھائی کا بھی استخارہ ہوا، ان کے استخارے میں قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ اس کا روحانی علاج اولاد کے حوالے سے بہت پیارا روحانی علاج ہے، آپ بھی اور ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی اولاد کے حوالے سے کہ شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں، اولاد کا سلسلہ نہیں۔ چلیں دونوں کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے، بہت پیارا روحانی علاج ہے، گھریلو علاج کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، دعائے ابراہیم، بہت مبارک دعا ہے، بہت مجرب دعا ہے، یہ قرآنی دعا ہے۔ دعائے ابراہیم آپ اور آپ کے گھر والے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ دعائے ابراہیم کون سی ہے وہ بھی سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آپ اور آپ کے گھر والے دعائے ابراہیم پڑھا کریں، اللہ کے کرم سے اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ مزید آپ ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے۔ جو استخارے میں اشارہ آیا گردش وغیرہ کا کہ آپ کے معاملات گردش میں ہیں تو ان کی کارڈ بھی کروا لیجئے۔ اور تعویذات اطاریہ کی تو الحمدللہ اتنی برکتیں ہیں، اتنی بہاریں ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ ایسے مریض اس طرح کے مدنی بہاریں الحمدللہ عز و جل ملتی ہیں کہ شادی کو 16 سال ہو چکے تھے، لیکن الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ استعمال کیے تو اللہ کے کرم سے اولاد کی نعمت نصیب ہو گئی۔ بات ہوتی ہے اعتقاد کی، جس کا اعتقاد جتنا زیادہ مضبوط ہے، یقین جس کا جتنا زیادہ کامل ہے، الحمدللہ عز و جل برکتیں وہ حاصل کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ تو آپ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ ان روحانی علاج پر عمل کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اپنا اشتیاق بھائی مدنی قافلے میں سفر کریں۔ آپ دیکھیں مدنی قافلے میں سفر کریں، ایک تو ذہنی سکون، قلبی سکون نصیب ہوگا، مزید قافلوں کی برکتیں علیحدہ اور عاشقان رسول کا قرب وہ علیحدہ نصیب ہوگا۔ اسی طرح پھر مدنی قافلے میں سفر کر کے یہ دعائیں کریں گے تو اللہ کے کرم سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہمارے تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔
انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، حافظ رضوان نام بتایا تھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ پیسے جمع، اچھا ان کے کوئی جاننے والے ہیں، ان کا خود کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے کوئی جاننے والے ہیں، حافظ ان کا حافظ محمد رضوان پیسے جمع کروائے ہیں بیرون ملک انہوں نے جانے کے لیے نا۔ اچھا، اب رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کی نا، تو استخارہ کیا تو کیا اشارہ آیا، کیوں رکاوٹیں آ رہی ہیں، اور کوئی ایسا وظیفہ، کوئی دعا بھی بتا دیجئے کہ ان کی یہ رکاوٹیں وہ دور ہو جائیں۔ رضوان بھائی کا استخارہ ہوا، ان کے استخارے میں قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا، تو رضوان بھائی کے لیے ایک وظیفہ پیش خدمت ہے، یا مؤخرو 100 بار ہر روز پڑھنے والے کے انشاءاللہ عز و جل سب کام پورے ہوں گے۔ رضوان بھائی یہ وظیفہ کر لے کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخروں کا ورد کر لیا کرے جب تک ان کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ انشاءاللہ اس کے برکت سے امید ہے کہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ افتخار حسین بھائی کی قول تھی، ان کا کہنا یہ ہے کہ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، مقروض بھی ہوتا چلا جا رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ پر کسی نے جادو کروا دیا ہے یا کوئی عملیات کروا دیے، کوئی کیا اشارہ آیا استخارے میں؟ جی، افتخار بھائی کا بھی استخارہ ہوا، ان کے ساتھ کوئی جادو جنات عملیات وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے ساتھ قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی آزمائش آتی ہے یا کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ذہن جاتا ہے فوراً کہ کسی نے جادو کروا دیا ہے، کسی نے عملیات کروا دی ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنے ہی کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم خسارے کی طرف چلے جا رہے ہوتے ہیں، کچھ معاملات ایسے آ جاتے ہیں، فرائض کی پابندی ہماری نہیں ہوتی، واجبات ہم سے ترک ہو رہے ہوتے ہیں، خیر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو افتخار بھائی اپنے فرض و واجبات کی طرف توجہ دیجیے، آپ کے لیے ایک وظیفہ پیش خدمت ہے۔ لیکن یہاں پر چلیں تھوڑی اللہ کرے ذہن سازی ہو جائے کہ ہم دوسروں کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے خود اپنی حالت پر غور کریں کہ میری نمازوں کی پابندی کتنی ہے، میں دن بھر کتنے معاملات میں اس طرح مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان پر غور کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو رہی ہو، مجھ سے کوئی ایسی خطا ہو رہی ہو جس کی وجہ سے میں آزمائشوں میں آ رہا ہوں۔ پھر دوسری بات یہ کہ افتخار حسین بھائی آپ اپنا ذہن بالکل صاف کر لیجئے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ کے ساتھ ایسا کوئی جادو کا معاملہ نہیں ہے، کوئی عملیات نہیں ہے، کسی نے آپ پر کوئی عملیات نہیں کرائے، کوئی آپ کے ساتھ بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں۔ بسا اوقات آزمائشیں آ جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کو دے کر آزماتا ہے، کبھی کسی سے کچھ لے کر آزماتا ہے۔ آزمائشیں آتی ہیں، ہمیں اپنی ان آزمائشوں پر ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ باری تعالیٰ عز و جل ہمیں ان آزمائشوں میں ثابت قدمی عطا فرما، دین پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ہر حالت میں عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے، ہمیں اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ اچھا، اس حوالے سے روحانی علاج کو افتخار عشاء کی نماز کے بعد جی یا مسبب الاسباب، جی یہ وظیفہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب اول آخر 11 درود پاک کے ساتھ 500 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیا کرے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ وظیفہ پڑھے تو کھلے آسمان تلے ننگے سر کھڑے ہو کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کے برکت سے کاروبار میں جو نقصان کا ان کو جو ارشاد فرمایا انہوں نے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کے برکت سے کاروبار میں برکت ہو جائے گی، ان کے کاروبار دوبارہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔